بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 74 سورۃ المدثر۔ اس سورت میں 56 آیات ہیں اور یہ سورت مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے حبیب، قم فانذر، اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان کریں، وثیابک فطہر، اور اپنے ظاہر و باطن کے لباس پہلی کی طرح ہمیشہ پاک رکھیں، والرجز فاہجر، اور حسب سابق گناہوں اور بتوں سے الگ رہیں، ولا تمنن تستکثر، اور اس غرض سے کسی پر احسان نہ کریں کہ اس سے زیادہ کے طالب ہوں، ولربک فاصبر، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیا کریں۔ فإذا نقر في الناقور، پھر جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی، فذلك يومئذ يوم عسير، سو وہ دن یعنی روز قیامت بڑا ہی سخت دن ہوگا، على الكافرين غير يسير، کافروں پر ہرگز آسان نہ ہوگا۔ ذرني ومن خلقت وحيدا، آپ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیں، وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اسے بہت وسیع مال مہیا کیا تھا، وبنين شهودا، اور اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے تھے، ومهدت له تمهيدا، اور میں نے اسے سامان عیش و عشرت میں خوب وسعت دی تھی، ثم يطمع أن أزيد، پھر بھی وہ حرص رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ کروں، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، ہرگز ایسا نہ ہوگا، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے، سأرهقه صعودا، ان قریب میں اسے سخت مشقت کے عذاب کی تکلیف دوں گا، إنه فكر وقدر، بے شک اس نے سوچ بچار کی اور دل میں ایک تجویز مقرر کر لی، فقتل كيف قدر، بس اس پر اللہ کی مار یعنی لعنت ہو، اس نے کیسی تجویز کی، ثم قتل كيف قدر، اس پر پھر اللہ کی مار یعنی لعنت ہو، اس نے کیسی تجویز کی، ثم نظر، پھر اس نے اپنی تجویز پر دوبارہ غور کیا، ثم عبس وبسر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، ثم أدبر واستكبر، پھر حق سے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، پھر کہنے لگا کہ یہ قرآن جادو کے سوا کچھ نہیں جو اگلے جادوگروں سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، إن هذا إلا قول البشر، یہ قرآن بجز انسان کے کلام کے اور کچھ نہیں، سأصليه سقر، میں ان قریب اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، وما أدراك ما سقر، اور آپ کو کس نے بتایا کہ سقر کیا ہے، لا تبقي ولا
آگ ہے جو نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے۔ لواحة للبشر وہ جسمانی کھال کو جھلسا کر سیاہ کر دینے والی ہے۔ عليها 19 اس پر 19 فرشتے داروغے مقرر ہیں۔ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ اور ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، اور ہم نے ان کی گنتی کافروں کے لیے محض آزمائش کے طور پر مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں کہ قرآن اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے، کیونکہ ان کی کتب میں بھی یہی تعداد بیان کی گئی تھی، اور اہل ایمان کا ایمان اس تصدیق سے مزید بڑھ جائے اور اہل کتاب اور مومنین اس کی حقانیت میں شک نہ کر سکیں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کفار یہ کہیں کہ اس تعداد کی مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ دوزخ کا بیان انسان کی نصیحت کے لیے ہی ہے۔ كلا والقمر ہاں چاند کی قسم جس کا گھٹنا بڑھنا اور غائب ہو جانا گواہی ہے، والليل إذ أدبر اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر کر رخصت ہونے لگے، والصبح إذا أسفر اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ إنها لإحدى الكبر بے شک یہ دوزخ بہت بڑی آفتوں میں سے ایک ہے، نذيرا للبشر انسان کو ڈرانے والی ہے، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے نیکی میں آگے بڑھنا چاہے یا جو بدی میں پھنس کر پیچھے رہ جائے۔ كل نفس بما كسبت رهينة ہر شخص ان اعمال کے بدلے جو اس نے کما رکھے ہیں گروی ہے، إلا أصحاب اليمين سوائے دائیں جانے والوں کے، في جنات يتساءلون وہ باغات میں ہوں گے اور آپس میں پوچھتے ہوں گے عن المجرمين مجرموں کے بارے میں، ما سلككم في سقر اور کہیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نك من المصلين وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے، ولم نك نطعم المسكين اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وكنا
نخوض مع الخائضين اور بےہودہ مشاغل والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بےہودہ مشغلوں میں پڑے رہتے تھے۔ وكنا نكذب بيوم الدين اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، حتى أتانا اليقين یہاں تک کہ ہم پر جس کا آنا یقینی تھا وہ موت آ پہنچی۔ فما تنفعهم شفاعة الشافعين سو اب شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔ فما لهم عن التذكرة معرضين تو ان کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ پھر بھی نصیحت سے روگردانی کیے ہوئے ہیں؟ كأنهم حمر مستنفرة گویا وہ بتکے ہوئے وحشی گدھے ہیں، فرت من قسورة جو شیر سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے براہ راست کھلے ہوئے آسمانی صحیفے دے دیے جائیں۔ كلا بل لا يخافون الآخرة ایسا ہرگز ممکن نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں۔ كلا إنه تذكرة کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء ذكره بس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة اور یہ لوگ اسے یاد نہیں رکھیں گے مگر جب اللہ چاہے گا، وہی تقوی و پرہیزگاری کا مستحق ہے اور مغفرت کا مالک ہے۔